اور اس پلیٹ فارم سے آپ کو پتہ ہے پاکستان کے جو سب سے طاقتور حلقے ہیں ہم تو ان کی غلطیاں بھی ہائی لائٹ کرتے ہیں. وہ ہمیں کس طرح سپورٹ کریں گے؟ ان کی اتنی مہربانی کافی ہے کہ ہمیں بولنے کی اجازت دے رہے ہیں کہ آپ کو اختلاف رائے کا حق ہے. یہ وہ نہیں کہہ سکتے کہ لو پیسے دے اور ساڑھے خلاف بولو. کون دے گا؟ جب پیسے دیں گے تو پھر وہ ایسے وی لاگ بنوائیں گے جو ان کے حق میں ہوں گے. ٹھیک ہے نا؟ اور کسی کے اوپر جھوٹے بلیم لگوانے ہوں گے, کسی کے اوپر الزامات, کسی کے خلاف ٹرینڈ چلوانے ہوں گے. یہ حرکت تو ہم نہیں کر سکتے. لیکن ہم تو الحمدللہ ہمیشہ سچائی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور آندہ بھی کھڑے ہوں گے. ہم کوئی کسی سسٹم کے بینیفیشری نہیں ہیں, یہ یاد رکھیں. یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ آپ کسی کے بینیفیشری ہوں اور پھر اس کے خلاف بول جائیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو آپ مجھے بتائیں کون ایسا ہے جس کے خلاف میں اس پلیٹ فارم سے نہیں بولتا سوائے اللہ اور اس کے رسول کے. ہاں میں ان کا بینیفیشری ہوں کہ رسول اللہ نے ہمیں اللہ کا تعارف کروایا اور اللہ نے ہمیشہ کی جنتیں مجھے دینی ہیں انشاءاللہ تعالی اس دعوت حق کی برکت سے. تو ان کا میں بینیفیشری ہوں, ان کے حق میں بولتا ہوں. ان کے خلاف جو بھی کھڑے ہوئے ہیں چاہے رسول اللہ کے زمانے میں تھے چاہے آج ہیں, ہم ان کے خلاف بولتے ہیں. باقی یاد رکھیے گا, میں نے پہلے بھی بتایا, کہتے ہیں جی اکیڈمی کے اخراجات, میں پہلے بھی بول چکا ہوں ہماری اکیڈمی اخراجات کی بنیاد کے اوپر نہیں چل رہی ہے. اب یہ کیمرے کی ریکارڈنگ کر رہا ہے بندہ, ایک ویڈیو کی ریکارڈنگ آج کل کے دور میں 5-7 ہزار ویسے ہی لے لیتے ہیں. آپ شادی کی سرمنی میں کسی کو بلا کے دیکھیں 10,000 تک لے لیتے ہیں. حالانکہ اس میں صرف انہوں نے ویڈیو ریکارڈ کرنی ہوتی ہے, وہ بہت آسان ہے. یہاں بےچارا وہ ہر وقت ریئل ٹائم آڈیو لگا کے بیٹھا ہوتا ہے. اس طرح کی شادی کی کہیں ریکارڈنگ خدا نہ خواستہ ہوئی نا تو لاکھ روپے لین گے تھوڑے کو. ہاں ان کو بے فکری ہوتی ہے کہ بس ویڈیو ریکارڈ کرنی ہے, بعد گھر جا کے گانے بھر دیں گے. ادھر تو ان کو ہوتا ہے کہ اگر علی بھائی کی کوئی بات جو بولی تصویر میں ریکارڈ ہوگی, ویڈیو میں ریکارڈ, آڈیو میں نہ ہوئی تو پھر کیا بنے گا. اس لیے دیکھیں 2 مائک لگے ہوئے ہیں, علیحدہ موبائل میں علیحدہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے, کیمرے میں علیحدہ ہو رہی ہے. کہیں پہ کوئی انٹرپشن آ جائے تو ڈبل آڈیو موجود ہے. ٹھیک ہے, اور کان میں لگا کے بیٹھے ہوئے سامنے. اب مجھے بتائیں اگر میں اس کو ہر ہفتے کا 5-7 ہزار روپیہ دوں, 35-40 ہزار روپیہ تو مجھے اس کا دینا پڑ جائے گا. تو وہ والنٹیئرلی آ کے کام کر رہا ہے, تو 40 ہزار روپے کا یہ فنڈ آ رہا ہے جی مجھے فری, کہ نہ میں اس کو دے رہا ہوں نہ وہ مجھ سے لے رہا ہے, اور کام 40 ہزار روپے کا فری ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے یہاں پہ سیکورٹی پہ جو لوگ ہوتے ہیں, باقی جو معاملات کو امیر صاحب ہمارے لے کے چل رہے ہوتے ہیں سیکورٹی کے ایشوز کو, باقی جو کھانے پینے کی جو چیزیں ہیں ان کو عثمان بھائی کیونکہ اس میں وہ خوش بھی رہتے ہیں وہ لے کے چل رہے ہوتے ہیں. تو سارے معاملات الحمدللہ. باقی ایڈے بھی لگے لتھے کوئی نہیں کہ میں تمہیں سموسا یا چاہ نہ پلا سکا. میں تو کو اتنے بریانی دی دے گا تو نہیں پلانا. ہاں چائے سموسا تو کھلا پلا سکتے ہیں نا, اتنا تو ہم کر سکتے ہیں نا الحمدللہ. تو اس طریقے سے پمفلٹ جہاں سے پرنٹ ہوتے ہیں وہ ان کا اپنا پرنٹنگ پریس ہے پاکستان لیول کا, بلکہ جنوبی ایشیا لیول کا ان کا پرنٹنگ پریس ہے. اور بڑی بڑی کمپنیوں کے لیے وہ کام کرتے ہیں. کاغذ ہم انہیں لے کے دے دیتے ہیں, وہ پرنٹنگ کر دیتے ہیں. ان کی کنٹریبیوشن پرنٹنگ والی ہے, پیسے نہیں ہم ان سے پکڑتے. ٹھیک ہے. تو الحمدللہ معاملات چل رہے ہیں اس طریقے سے. لوگ اپنے اعتبار سے, اس طرح ہمارے کچھ دوست آئے ہیں کہ جی ہماری والدہ فوت ہو گئی ہیں, اتنی مشکاتیں ہماری طرف سے آپ فری کسی کو دے دیں. آپ کو پتہ ہے میں ہر دفعہ اناؤنسمنٹ کرتا ہوں کہ اگر کوئی عالم دین ہے یا کسی مسجد کا امام ہے کسی بھی فرقے سے, ہم اسے فری مشکات دیتے ہیں. وہ اس طرح انہوں نے آ کے پیسے نہیں پکڑے, ہم نے کہا بھائی 100 مشکاتیں ہم نے منگوانی ہیں, یہ اکاؤنٹ نمبر ہے, جاؤ مکتبہ اسلامیہ کو خود پیمنٹ کرو, 100 بلٹی کروا دو. ہاں یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم وہ ان مستحقین تک پہنچا دیں گے. اس طریقے سے ہر بندہ کوئی اپنی ایفرٹ پٹ کرتا ہے, کوئی فائنینشیل ان پٹ پیسے کی شکل میں نہیں دیتا, اپنی ایفرٹس کی شکل میں دے دیتا ہے. تو اس طریقے سے معاملات چل رہے ہوتے ہیں. باقی جس طرح میں ان پٹ دے رہا ہوں تو میں تو کوئی پیسے نہیں لے رہا ہوں, میری ویڈیوز ریکارڈ ہوتی ہیں الحمدللہ, وہ یوٹیوب پہ چڑھتی ہیں, اور اس کی وجہ سے چونکہ ہم نے ایک لمیٹڈ حد تک اپنا چینل مونیٹائز بھی کیا ہوا ہے, ویڈیو والا نہیں. اگر میں ویڈیو ایڈ کے اوپر اس کو لے جاؤں تو 70-80 لاکھ روپے مہینے کی کمائی کر سکتے ہیں, لیکن ہم اسے جائز نہیں سمجھتے. ہم نے اسے JPG تک رکھا ہوا ہے. اس میں سے بھی ہمیں جو انکم ہوتی ہے اس سے ہمارے جو اکیڈمی کے اخراجات ہیں وہ الحمدللہ بڑے اچھے طریقے سے میٹ ہو رہے ہیں. اس لیے ضرورت ہی نہیں پڑتی کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی, خود بخود یہ معاملات جنریٹ ہو رہے ہوتے ہیں. کسی سے کوئی چندہ لینے کی ضرورت یا مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی. ورنہ میں آپ کو بتاؤں, میں اس وقت جس پلازے میں بیٹھا ہوں, ایک ہفتہ صرف میں ایفرٹ کروں نا, یہ پورا پلازا خرید سکتا ہوں چندہ لے کے, لیکن اس میں سے نکلنا کچھ نہیں ہے. مطلب کل کو میں اس دنیا سے جانا ہے, ہر بندے نے, پیچھے کیا کریں گے؟ یا میرا مزار بنا کے لوگ دعا کرنے آیا کریں گے؟ نہیں,
ویڈیوز تو میری یوٹیوب پہ ہوں گی, یہاں کسی کو آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, وہاں پہ دیکھیں گے. اچھا, اور یہ ہم نے خانقاہ چلانی نہیں ہے کہ میری جگہ آگے کوئی گدی پہ بیٹھے گا, نہیں, وہ اللہ نے اس گدی کے اوپر کسی کو بٹھانا ہے. مولانا مودودی کی گدی پہ اللہ تعالیٰ نے جماعت اسلامی کا کوئی بندہ نہیں بٹھایا, ڈاکٹر اسرار کو بٹھا دیا, مولانا اسحاق صاحب کو بٹھا دیا, وہ لاہور میں, وہ فیصل آباد میں. مولانا اسحاق صاحب فوت ہوئے, لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ حسینیت کا کام آگے کوئی لے کے چلے گا, اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس گدی کے اوپر بٹھا دیا, لیکن بیٹھے جیل پہ, ان کی گدی پہ جا کے نہیں بیٹھے. میرے جانے کے بعد اس دعوت کے کام کی گدی پہ کس نے بیٹھنا ہے, کس وقت بیٹھنا ہے, اس دار ارکم کی گدی پہ کس جگہ پہ بیٹھنا ہے, دنیا کے کس حصے میں بیٹھنا ہے, یہ اللہ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے. یہ اس طریقے سے یہ والا پیر مریدی کا نظام چلانے کے تو ہم خلاف ہیں. اس لیے آپ بے فکر ہیں, ہم کوئی سسٹم کے بینیفیشری نہیں ہے, ہمارے اوپر کسی کی دھونس نہیں ہے. اور آپ کو تو خیر ریئل ٹائم پتہ ہے, اللہ کا شکر ہے کہ ہم اپنے لیول پہ ضرور کوشش کرتے ہیں کہ کوئی بندہ یہاں پہ آ نہیں سکتا, ہم کہتے ہیں یار کرایہ لے لو, آ جاؤ یہاں پہ. کوئی بندہ کہتا ہے جی مشکات بھجوا دیں, جی میں نے ابرار بھائی کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ مشکات, اگر کوئی کہتا ہے جی مجھے فری چاہیے اور وہ واقعی ایسا ضرورت مند ہے اور دین کا کوئی کام کر رہا ہے, پہلے اس کو اسٹیبلش کریں گے, ورنہ تو ہم تو کروڑوں روپے کی مشکاتیں لے ایک دن میں فون پہ ختم ہو جائیں گی. نہیں, وہ پوری تحقیق کرنے کے بعد. اور وہ بندہ کہتا ہے نہیں میں نے یہ کام کر رہا ہوں, تو ظاہر ہم یہاں سے ڈاک میں بھیجیں گے, 4,500 خرچہ ہوتا ہے. ہم اسے کہتے ہیں بھائی 4,500 جو تم پہ لگانا ہے, ہم نے ٹی سی ایس کا بھی خرچہ دینا ہے, تم ہم سے پیسے لے لو کرائے کے, جیلم آ جاؤ, یہاں کے فری لے جاؤ مشکات کو, کیونکہ یہاں ہم 2,500 روپے کی آپ مشکات دے رہے ہیں, کیونکہ مارکیٹ میں اب 6,000 کی ہو گئی ہے. ہمیں خود مشکات 3,000 کی پڑ رہی ہے, کیونکہ ہم بلک میں اٹھاتے ہیں. ادروائز مارکیٹ میں تو یہ 5,000 سے کم کوئی نہیں دیتا, 6,000 اس کی قیمت ہے, ہم آدھی قیمت پہ ہمیں 3,000 کی پڑ رہی ہے. پھر بھی ہم اپنی اکیڈمی میں 2,500 کی دے رہے ہیں, ہر مشکات میں 500 روپیہ خود ایڈ کر رہے ہیں تاکہ لوگ خرید لیں یار. اور مارکیٹ میں یہ آپ کو 2,500 3,000 کی بھی نہیں ملے گی, یہ آپ کو 6,000 کی. جائیں دارالسلام سے جا کے مشکات کی قیمت پوچھیں, 6,000 بتائیں گے, چلے آپ کے لیے 5 کرتے ہیں. اٹھائی انہوں نے 3,000 میں ہوگی, ایک مشکات پہ آپ سے 2,000 کما رہے ہیں, 3,000. دنیا میں کوئی پروفٹ ایسا ہے, دنیا کی کوئی کتاب ہے جس کے اوپر اتنا پروفٹ ہو؟ دین سے اتنا کماتے ہیں, ہم اپنی جیب سے لگا رہے ہوتے ہیں. تو اس طریقے سے ہم کہتے ہیں بھائی ادھر آ جاؤ, مشکات لے جاؤ, بجائے ہم ڈاک میں 4,500 کی دیں, تمہارا تو کرایہ 1,000 روپے ہوگا, 2,500 کی مشکات, ہمارا 1,000 اور بچ جائے گا, 3,500 کی ہمیں وہ مشکات پڑے گی. تو تم دار ارکم کا ماحول بھی, اللہ کی خانقاہ کا ماحول بھی دیکھ لو گے. تو آؤ یہاں سے ہو کے جاؤ. یہ کہتے ہیں جی انجینئر صاحب جیلم بلاتے ہیں لوگوں کو, اور چندہ لینے سے بلانا وا, میں تواڈے پیر تے بلاندے سن چندہ لینے واسطے, میں بلانا وا کھوانے واسطے. میں نے ہر وہ کام کرنا ہے جو آپ کے پیر نہیں کرتے تھے, آپ کے علماء نہیں کرتے تھے, میں نے اس کے الٹ چلنا ہے. اور چندہ منگدے سن, میں خود کھوانا ہے تانوں. تو اس لیے آپ کو بلایا جاتا ہے. اس ماحول کو آبزرو کریں, اور اس سسٹم کے بینیفیشری نہیں ہیں. یہاں آپ دیکھیں جتنے لوگ, ہزاروں میں لوگ جا چکے ہیں, سب کو ریسرچ پیپرز فری ملے ہیں. دودھ پتی, سموسے, ذرا آپ کیلکولیشن کریں, کروڑوں میں رقم بنتی ہے. وہ تو اللہ کا شکر ہے کہ میرے گھر میں ایک درخت ہے سونے کا, ہاں, جس کی جڑیں, پتے, شاخیں ساری سونے کے. داتا حضور کشف المحجوب میں لکھتے ہیں یہ فکرے ان کی زبان سے تب ادا ہوئے جب اس درخت کے نیچے تھے جس کے اوپر میں چڑھا ہوا تھا. آپ فرماتے خدا کی عزت و عظمت کی قسم, پورا درخت, اس کی ٹہنیاں, اس کا تنا, اس کی جڑیں بھی سونے کی ہو گئی, سارا, ہاں سارے سونے کا ہو گیا. اب وہ جو ہے نا وہ مٹی اٹھانے کے لیے نیچے ہوا, تو نیچے دیکھا تو زمین سونے کی, زمین سونے کی ہے. یہ کیا ہوا؟ دائیں دیکھا تو سونا, بائیں دیکھا تو سونا, آگے دیکھا تو سونا, پیچھے دیکھا تو سونا. اب بابا جی نے کام کیا تھا, کیوں نہیں مٹی دیا ٹیما پھڑان دیا, اور کہتا ہے حضور کہاں سے پکڑاؤں, مٹی ہے ہی نہیں, جہاں تک نظر جاتی سونا ہی سونا ہے. تو اس میں سے میں ایک ڈلی کاٹ کے عثمان بھائی کو دیتا ہوں, یہ مارکیٹ میں بیچتے ہیں, لا کے پیسے میر صاحب کو دیتے ہیں, میر صاحب لنگر چلا رہے ہیں ادھر کا. ٹھیک ہے جی, تو میں یہی میں دساں گا نا, جے تسی کو اینج نہیں ہو سکتا تے سرکار تواڈے اگر بابے کر سکتے نے, بابے نو من کے, تے اسی اللہ نو من کے نہیں کر سکتے. یہ میں تفنن کے طور پہ بات کر رہا ہوں, ایسے ہوتا نہیں ہے. تو اس کے بغیر ہی اللہ تعالیٰ کام چلا رہا ہے, کوئی ہم بینیفیشری نہیں ہے سسٹم کے. جی